مہربان رب ہم پر مہربانیاں برسائے گا، ہم پر کرم نوازیاں کرے گا، جو 1000 مہینے کی افضل رات ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ آپ بیدار ہوئیے، جاگتے رہیے، عبادت کرتے رہیے، تسبیحات کرتے رہیے، ذکر اذکار کرتے رہیے، اللہ کریم تم پر راضی ہو جائے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ 80 برس سے گناہ کرتا چلا آ رہا ہے، 90 برس کی عمر تک یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا آ رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، تمہارے سیاہکار کارناموں کو نہیں دیکھے گا۔ بس مہربان رب مہربانیاں فرما کے یہ لیلۃ القدر کی جب تم رات کو پاؤ گے تو ضرور مہربان رب تم پر مہربانیاں فرمائے گا۔ اب 27ویں کی شب بھی باقی ہے، 29ویں کی شب بھی باقی ہے، 21ویں بھی گزر گئی، 23ویں بھی گزر گئی اور 25 کی رات بھی گزر گئی۔ آج 25 کا دن گزر رہا ہے۔ یہ راتیں جو گزر گئی سو گزر گئی، اب بھی اگر ذہن بنا لیا جائے تو ان راتوں کے اندر اور ان ایاموں کے اندر قادر مطلق ہم پر مہربانیاں بھی فرما سکتا ہے، جس طرح کی وہ مہربانیاں فرماتا ہوا آ رہا ہے، اس کی مہربانیوں سے ہم زندگیوں کو بسر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک صالح جوان شخص اور بادشاہ سلامت جوان شخص تھا، اور اس کا عبادت کے اندر ریاضت کے اندر بہت بڑا کردار نام تھا، اور وہ اللہ کی جب حمد کرتا، اللہ کی جب تسبیح بیان کرتا، ساری رات قیام میں گزار دیتا، ساری رات رکوع میں گزار دیتا، ساری رات رکوع اور قیام کے اندر اور قومے کے اندر گزار دیتا۔ یعنی عبادت، ریاضت، تسبیحات، اذکار اتنا مبارک اور بہترین تھا کہ بادشاہ ہو کر اللہ کی حمد کے اندر اتنا مشغول ہے، اللہ کی حمد کے اندر اتنا مصروف ہے۔ مالک بے نیاز نے اس دور کے اندر جو نبی بنا کر جس کو بھیجا تھا اسی کی طرف پیغام بھیجا کہ میرے نبی جائیے، یہ بندہ مومن جو عبادت میں، ریاضت میں، منصب پر رہ کر میری طرح عبادت کرتا ہے، میری طرح تسبیح بیان کرتا ہے، جائیے میرا پیغام دیجئے، میرا سلام دیجئے، اور اسے کہیے کہ جو مانگے گا مالک ملک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، جو طلب کرے گا اللہ کریم اس کی طلب کو پورا کرے گا۔ جب اللہ کا نبی اس بادشاہ وقت کی دربار کے اندر پہنچا، اللہ کا سلام دیا، اللہ کا ساتھ ہی پیغام دیا، اے بادشاہ وقت آپ کچھ تو ایسی عبادت کرتے ہیں، کچھ تو ایسی تسبیح بیان کرتے ہیں، کچھ تو ایسی چاشنی حاصل کر چکے ہیں، مالک کے ملک نے آپ پر مہربانی فرمائی ہے، میں نبی کو آپ کی طرف بھیجا ہے، ساتھ ہی یہ پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو مانگے ہم عطا کریں گے، یہ جو طلب کرے ہم اس کی طلب کو پورا کریں گے۔ بادشاہ وقت نے اللہ کی بارگاہ بے کس منہ کے اندر فریاد کی، مولا کہ اگر تو اتنا ہی مہربانیاں فرمانا چاہتا ہے، میں تیرے ساتھ مزید تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اپنا سودا بازی مزید بڑھانا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہوں، مہربانی فرما، منت لا، احسان فرما، میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما کہ مجھے 1000 بیٹے عطا فرما تاکہ میں تیرے ساتھ تجارت کروں، مال کے ساتھ، اولاد کے ساتھ جہاد کروں، تیرے ان مخالفین کا مقابلہ کروں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، اے دیوانوں، بنی اسرائیل کا وہ بادشاہ جب ایسی دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو فضا میں بلند کرتا ہے، قادر مطلق نے اس کی دعا کو شرف قبولیت فرمایا، 1000 بیٹا عطا فرمایا، ساتھ ہی 1000 بیٹے جیسی وراثت عطا فرمائی، مال و زر عطا فرمایا اور ذخیرہ عطا فرمایا۔ وہ بچے جوان ہوتے گئے، بلوغت کی طرف رواں تمام ہوتے گئے، اور اللہ نے ان کو ایسا پروان چڑھایا کہ وہ دن بدن بڑھتے گئے، جان اور ایمان اتنا مضبوط ہوتا گیا کہ ان کے والد کے سامنے تابعدار ہوتے گئے۔ ہر مہینے بچہ تیار ہوتا، ہر مہینے تیاری مکمل ہوتی، ہر مہینے اس کا مال و زر جو اس کا لگتا اسے دیا جاتا، اور
کر دیا کرتے تھے کہ جاؤ جہاد کر کے آؤ، جاؤ تبلیغ کر کے آؤ۔ جو تبلیغ کو مانے فابہا، اگر تبلیغ کو نہ مانے تو اس کے ساتھ مد مقابل رہ کر جہاد کرنا ہے، دین اسلام کا پیغام پر پرچار بیان کرنا ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کو یہ تبلیغ کا یہ رخ دکھانا ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، ہم نبی کو مانتے ہیں، نبی کی کتاب کو مانتے ہیں، اس کے خدا کو مانتے ہیں، اس خدا کی ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، دعوت فکر دیتے ہیں، آئیے لوٹیے، یہی مذہب اعلیٰ ہے، یہی اسلام اعلیٰ ہے، یہی نظام افضل والا ہے، یہی پیغام افضل والا ہے۔ جب یہی دستور جاری و ساری ہوا، یہی طریقہ کار یہی جاری ہوا، اس بادشاہ کا بیٹا ہر مہینے ایک مہینہ پورا جہاد کرتا، تبلیغ کرتا، اور دشمنوں کے سامنے اپنی تلواروں کو لہرا کر اسلام کا بیان کرتا، اسلام کا پرچار کرتا۔ جب جام شہادت نوش ہوتی تو اس کا ڈھانچہ، اس کی جسامت بادشاہ کے سامنے رکھ دی جاتی۔ جب باپ کے سامنے بیٹے کی لاش پڑی ہو، اس کی وہ جام شہادت نوش کیا ہوا ہو، باپ پر کتنا بڑا اس طرح کا صدمہ گزرتا ہوگا، مگر بادشاہ وقت کی حالت کا ان کی حوصلے کو دیکھیے اور ان کے صبر و استقامت کو دیکھیے۔ بادشاہ وقت اپنے بیٹے کی اس جام شہادت نوش کرنے والے اس جوان کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ مولا، میں نے تجھ سے مانگا تھا، میں نے اپنے وعدہ وفا کیا ہے، اور تیری بارگاہ میں اور تیری دربار میں تیرے راستے کے لیے اسے بھیجا تھا۔ اس نے جام شہادت کو نوش کیا ہے، اور اس کی جان کو قبول فرما، اس کی قربانی کو قبول فرما، اس کی ہمت کو قبول فرما۔ اس نے جو کچھ کیا ہے تیرے راہ کے لیے کیا ہے، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، مولا اس کی کوشش و کاوش کو قبول فرما۔ پھر دوسرے مہینے دوسرا بیٹا بیان کر دیا جاتا، پھر